السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ کلمہ شہادت کا دوسرا جز ہے۔ پہلے جز میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے جو ضد ہے شرک، اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ کلمے کے جو دو جز ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ یہ کلمے سے ایک عام انسان جو ہے اس کو سچے دل کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مومن اور مسلم کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی کلمہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت۔ مکی زندگی میں تقریباً 12 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کو سمجھایا ہے۔ کوئی احکامات، کوئی عبادات، حلال یا حرام، کوئی فرائض نازل نہیں ہوئے تھے، حتیٰ ہی کہ نماز ایسی عبادت بھی 12ویں سال کے بعد جب آپ کو معراج ہوئی اس میں یہ نماز آپ کو دی گئی تحفے میں، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں۔ 12 سال تک صرف اسی کلمے کو سمجھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اس کو بہت تفصیل سے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو کلمے کا جو دوسرا جز ہے ایمان بالرسالت، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ آج ہم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس کا انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم اس پہ کافی گفتگو کریں گے۔ ہم نے اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق کیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے جز میں ہم یہ بتائیں گے کہ عظمت رسالت، مقام نبوت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ اسی لیے کر رہے ہیں
چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، اس اعتبار سے انشاءاللہ آج اس کی گفتگو ہوئیں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت جو پڑھی گئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم فیہم، یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں کے اوپر، مومنین کے اوپر۔ وہ احسان کیا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول جو ہے نا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک رسول کو بھیجا ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کے سنانا، وزکیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرائض یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو اس کلمے کے اوپر اقرار کرتے ہیں، جو مومن ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ایمان کیا، ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور رسول کرتے کیا ہیں، ان کا فرض کیا ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں کیا ہے، عقل مندی کی باتیں کیا ہے، فراست کی باتیں کیا ہے، ہوشیاری کسے کہتے ہیں، دور اندیشی کسے کہتے ہیں، یہ رسول بتاتے ہیں ایمان والوں کو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، ہدایت سے محروم تھے، گمراہی میں تھے۔ یہ تو ہوئی سورہ آل عمران کی آیت۔ دوسری آیت میں پڑھا سورہ الفتح کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد، گواہ بنا کے بھیجا اللہ کی طرف سے۔ اب گواہ ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی، گواہ، شاہد۔ یہ جو ہم ابھی کلمہ پڑھے نا، اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کو اب یہاں پہ شاہد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ کی طرف سے پورے انسانوں کے اوپر قیامت تک کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ اللہ نے اپنی بات رسول کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچا دی۔ کل حشر کے میدان میں اللہ کے نبی گواہی دیں گے، شاہداً و مبشراً و نذیرا، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، یعنی جو اس اسلام کے تسلیم کیے، اس کلمے کو تسلیم کیے، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے آپ آخرت میں۔ وہ نذیرا، اور ہم نے آپ کو انذار کرنے والا، متنبع کرنے والا، آگاہ کرنے والا، باخبر کرنے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ دیکھو ایک دن قیامت آنے والی ہے، تم کو خبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ وارننگ۔ اور جو لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، ان لوگ وہاں پہ بہت خسارے میں رہیں گے موت کے بعد کی زندگی میں، جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جلتی ہوئی آگ ان کی سزا ہوگی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا ادب کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، یہ رسول ہے اللہ کے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام، رات دن، لیل و نہار اللہ کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی شان، اس کی عظمت بیان کرتے رہو۔ ایک مومن کی زبان کے اوپر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت، اس کی حمد، ثنا، کسی اور کی نہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کسی اور کی نہیں۔ کوئی کام بھی جب تم کرنا چاہو اللہ کی عظمت،
اللہ کا نام، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، یہ ہوئی کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی اللہ کو یاد کرو، کیا کام انشاءاللہ بولو، اللہ چاہیں گا تو یہ کام ہوئیں گا، یہ اللہ کی عظمت ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں کوئی کام ہو گیا تو بول دو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل سے کام ہوا ہے۔ کوئی اچھی چیز نظر آ جائے آپ کو، اس کے لیے آپ کہو کہ اللہ کی تعریف کرو، ماشاء اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ لوگ اگر اس کی غیر کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو تم وہاں پہ کیا کرو؟ سبحان اللہ بولو۔ کیا معنی اس کے؟ تعریف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی اور کے لیے تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ بولو تم۔ ہر ایک میں عیب ہے، ہر ایک میں کمزوری ہے، تو یہ ہے تسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تیسری آیت سورہ احزاب کی پڑھی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ، اگر کوئی ماڈل ہو سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کو تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا، دوزخ سے کیسے بچنا، جنت میں کیسے داخل ہونا، دنیا میں کیسے زندگی گزارنا، اس کے لیے ہم نے ایک نمونہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ وہ اسوۃ حسنہ ہے۔ حسنہ کے معنی بہت بہترین نمونہ ہے، ایسا نمونہ، ایسا ماڈل ہے جو پرفیکٹ ہے اعتبار سے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کسی اور کی نہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، بھئی مجھے مرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، تو پھر جب تم کو اللہ سے ملنا ہے تو کس حالت میں ملنا ہے، تمہیں کیسے ملنا ہے؟ محمد رسول اللہ کا طریقہ دیکھو، تم اللہ سے مل سکو گے، اللہ سے تم مل سکو گے، اور ایسے مل سکو گے کہ اللہ تمہیں کامیابی کا پروانہ عطا کر دیں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت میں جہنم کی آگ سے خوف کھا رہا ہے اور جنت کا طلبگار ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے نبی کا ماڈل تمہارے لیے ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے کیسے بچو گے اور جنت میں کیسا جاؤ گے۔ اب ہمارے نبی کو فالو کرو، یہ تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، پرفیکٹ ہے۔ وہ بھی صرف اسوہ نہیں بولا قرآن نے، اسوہ کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا کہ حسنہ، حسنہ کے معنی جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، ہر اعتبار سے حسن اور خوبی ہے اس کے اندر، اس طریقے کے اندر، وہ اسے کہتا ہے کہ اسوہ حسنہ۔ تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت میں تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیسے جاؤ گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اگر تم اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تین باتیں فرمائی، ایک اللہ سے ملنے کی امید، جنت کی طلب، اللہ کی بندگی کا مشتاق ہے، تو اس میں بہترین اور مکمل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایمان بالرسالت کی جو پہلی نسبت ہے، جو پہلا تعلق ہے، جیسے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر۔ اور سورہ احزاب میں ایک آیت آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو آیت پڑھا اس میں اس قسم کے الفاظ آ چکے ہیں، اسی لیے اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں میں۔ شاہدا ومبشرا کے الفاظ فرما کہ سراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو سراج کہتے ہیں
سراج کہتے ہیں کہ چراغ کو، چراغ جیسے آپ لائٹ کہہ لیجیے آپ، اور منیر کہتے ہیں کہ اس کی پھیلی ہوئی روشنی، وَخَمْرًا مُنِيرًا، اللہ چاند کے متعلق فرماتے ہیں ایک چاند کو ہم نے روشن کیا ہے، 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کیسا اجالا دکھتا ہے، اسی طرح سراجا منیرا۔ تو آپ جو ہے چراغ ہیں، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک روشن چراغ کی ہے، آپ کے ذریعے سے اس روشنی کو پھیلایا گیا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے جو بھیجا ہے، ایمان والوں کے اوپر ہمارا بہت بڑا فضل ہے۔ دو باتیں یہاں پہ آ گئی دو آیات میں، یہاں اللہ فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ، اور وہاں فرمایا ایمان والوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، احسان ہے۔ یہ دو باتیں آپ سامنے رکھ لیجئے۔ اور یہاں سورہ احزاب کی آیت میں جو روشن چراغ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ من قبل وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، تاریکیوں میں تھے، اندھیروں میں تھے، ہدایت سے محروم تھے، روشنی سے محروم تھے، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب کیا مانے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، انسان اپنی عقل سے کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ عقل بھی جناب عالی یہ بھی علم کی محتاج ہے۔ روشن چراغ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چراغ، اب آپ یہاں دیکھیں کہ انسان آنکھ رکھتا ہے، لیکن آنکھ رکھنے کے باوجود جو ہے وہ روشنی کا محتاج ہے۔ کیا صاحب؟ اب لائٹ چلے گئی، اندھیرا ہو گیا تو ہم جتنے بیٹھے پورے اندھے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی یہاں اندھا بھی بیٹھا ہوا ہے تو انہیں تو اندھا ہی، روشنی میں بھی اندھا ہے، اندھیرے میں بھی اندھا ہے۔ مگر ہم جو بول رہے ہیں میں دیکھنے والا ہوں، آپ یہ دیکھنے کے جو دعویٰ کر رہے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں، یہ روشنی کرے آپ کا دعویٰ ہی ختم ہو گیا۔ ارے بھائی کہاں بھائی کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا بولتے آپ، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آنکھ رکھنے کے باوجود بھی تم روشنی کے محتاج ہیں، اسی طرح تم عقل رکھنے کے باوجود بھی ہمارے رسول کے محتاج ہیں، ہمارے نبی کے محتاج ہیں، اس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم اپنا راستہ خود آپ طے نہیں کر سکتے، تمہیں روشنی کی ضرورت ہے، تم اندھیرے میں ہو، آنکھ ہے ضرور تمہارے پاس لیکن اندھیرے میں ہے تم، اور اس روشنی کے لیے ہم نے اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اندھیرے میں ہے اپن۔ آپ کے تعلیمات کے بغیر بالکل اسی طرح جو فزیکل طور پہ ایک اندھا ہے اس طرح ہو جائیں گے۔ ہم آنکھ رکھتے ہیں لیکن روشنی نہیں ہے تو ہم بھی اندھے ہو جائیں گے، اندھیرے میں ہمیں بھی کچھ بھی نہیں دکھیں گا۔ اسی طرح ہم ایمان ہے لیکن نبی کی تعلیمات اور نبی کی اتباع کے بغیر اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے گویا کہ ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک روشنی عطا کی ہے، وہ ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ نور بولا قرآن میں، روشنی۔ تو اب ایمان بالرسالت کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ہم ذرا اس پہ تفصیل سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو دو جز میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک تو عظمت رسالت، اس کو یہ بہت سنگین جو ہے، بہت اہم ترین ٹاپک ہے، اس میں آپ برابر حصہ لیجیے، اوروں کو بھی لائیے۔ عظمت رسالت کیا ہے؟ نبوت کا مقام کیا ہے؟ آخر نبی کا مقام کیا ہے؟
اور ہم کیا کر دیے اس کو. کتنا بلند مقام نبی کا ہے, کتنا اعلیٰ مقام نبی کا ہے, اور ہم نے اتنا ہی نیچے کر دیا اسے غیر شعوری طور پہ. اس کو سمجھنے کے لیے اگلی نشست میں ہم عظمت رسالت پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن ایمان بالرسالت کی جو بنیاد ہے, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں, اور خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کی شروع کریں گے. محدثین نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے. کتاب الایمان ابواب ہوتے ہیں احادیث میں, یعنی جن احادیث کو کتاب الایمان میں لایا گیا ہے تو ان احادیث کا تعلق جو نا ایمانیات سے ہوتا ہے اکثر و بیشتر, اگرچہ کہ ذیلی ضمنی دوسری بھی روایات اس میں آتی ہیں, لیکن اصولی طور پہ وہ ضمنی طور پہ بھی ایمان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں یہ بات لائی گئی کتاب الایمان کے اندر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب یہ حدیث دراصل ایمان بالرسالت کی اساس اور بنیاد ہے. عربی الفاظ ہے, اس کا ترجمہ بھی کریں گے, اس کا خلاصہ بھی کریں گے, پھر اس کے تقاضے بھی کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے. لا, یہ وہی لا ہے جو کلمے میں آتا ہے, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود. اور یہاں آ گیا کہ لا یؤمنو, کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا, کوئی مومن ہے ہی نہیں. لا یؤمنو احدکم, تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, یا تم میں سے کوئی مومن ہے ہی نہیں. سمجھو آپ کون ہے وہ. حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں, من والدہ, اس کے باپ سے زیادہ, وولدہ, اس کے اولاد سے زیادہ, والناس اجمعین, تمام انسانوں سے زیادہ. یہ متفق علیہ کیا حدیث ہے. اب اس میں ایک دوسری حدیث امام مسلم میں کچھ الفاظ زیادہ آتے ہیں یہاں پہ, اور وہ الفاظ ہوتے ہیں وہ اہلہ و مالہ, حتی اکون من اہلہ و مالہ, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور اس کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے زیادہ میری محبت نہ آ جائے, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کو ایک پیمانہ دیا ہے, ایک میجرمنٹ دیا ہے, ایک اسکیل دیا ہے, ایک ناپنے اور تولنے کا ایک معیار دیا ہے کہ اب وہ اپنے ایمان کو جانچ سکتا ہے, پرکھ سکتا ہے کہ واقعی میں کیا اس کا ایمان کتنا ہے. کیا نبی سے زیادہ کہیں باپ سے تو محبت نہیں ہے, نبی سے زیادہ اولاد سے محبت تو نہیں ہے, نبی سے زیادہ اہل و عیال سے محبت تو نہیں ہے, نبی سے زیادہ مال و دولت سے محبت تو نہیں ہے کہیں. اب وہ خود اس کا جائزہ لے لے گا, جائزہ لے سکتا ہے. اسی لیے کسوٹی قرار دیا گیا اسے ایمان بالرسالت کو. اب فتوے نہیں چلتے, اب ہر آدمی اپنے ذاتی طور پہ ایمان بالرسالت کا وہ جائزہ لیتے رہنا کہ واقعی میں مجھے نبی سے کتنی محبت ہے, اپنے باپ سے کتنی ہے, اپنی اولاد سے کتنی ہے, اپنے اہل و عیال سے کتنی ہے, مال و دولت سے کتنی ہے, اس کا جائزہ وہ لیتے رہنا. کیسا جائزہ لیں گے. اب جتنے بھی مسلمانوں سے آپ سوال کریں گے کیا بھائی باپ سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے ہے, تو انہیں بولتا رسول سے چاہیے. کوئی بھی جاہل کو بھی پکڑیں گے آپ اس کو نہ, اگر انہیں نشے کی حالت بھی آ جائے کیا بول رہا تو رسول, باپ کی بول جاؤ. جاہل ہے, ڈاکو ہے, انہیں بھی بولتا نہیں رسول. اب پیمانہ کیا ہے یہاں پہ. اب اسی لیے اس کے وزن کے اوپر ایک دوسری حدیث لا دیے گئے. وہ حدیث ہے وہاں پہ بھی لا کا لفظ ہے لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. دیکھا آپ, اب اس کو دونوں کو رکھے, دو احادیث ہے. اب وہاں کیا تھی, محبت کا لفظ تھا,
اب یہاں کیا ہے؟ اطاعت عمل کا لفظ ہے. لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس، اس کی چاہتیں، اس کے مرضی، اس کے ارادے، اس کے ارمان، اس کے پروگرام، اس کے پلاننگ، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کے میری لائی ہوئی شریعت کی تابع نہ ہو جائے. یہ دو ارشادات ہیں اور دونوں میں بھی ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے. ایمان بالرسالت کیا ہے، اس کی اساس اور بنیاد ابھی آپ کو سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مومنین کا امتحان لیتے ہیں. ایمان جب لائے، اب دعویٰ ہم کریں اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے، اب جو دعویٰ ہوگا تو دعوے کی دلیل کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم یقیناً جو ہے نا آزماتے ہیں، تم کو بھی آزمائیں گے، تم سے پہلے لوگوں کو ہی ہم نے آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کے درمیان میں واضح کر دینا چاہتے ہیں ان میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اب آپ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک زبان کا اقرار ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں. اگر اس کا عمل اس کے زبان کے اقرار کے اگر خلاف گواہی دے تو عمل اس کا معتبر ہوگا اور زبان اس کی غلط رہے گی، جھوٹی ثابت ہو جائے گی. یہ جانچنے کا اصول ہے. یہ ایک آدمی جناب عالی یہ کہہ رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، لیکن چوری کرتا ہوا اگر پکڑا گیا تو کیا آپ اس سے تسلیم کر لیں گے کہ چور نہیں ہے بول رہا اپنے آپ کو؟ ہے نا، زبان سے تو بول رہا میں چور نہیں ہوں، لیکن چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو اب اعتبار کس کا رہیں گا؟ اس کی زبان کا رہیں گا یا اس کے عمل کا رہیں گا؟ آپ کسے دیکھیں گے؟ اب آپ یعنی اب آپ یہ دیکھیں گے چوری کرتا ہوا جب پکڑا گیا ہے، اب زبان سے جو یہ بول رہا کہ میں چور نہیں ہوں یہ جھوٹا ہے، کیونکہ عمل اس کے خلاف ہے. لہذا عمل کو گواہ بنایا جائے گا، زبان کو نہیں. یاد رکھیے یہ اصل چیز ہے. ہم لاکھ دعویٰ کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، لیکن اگر ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اگر گواہی دے رہا ہے تو ہمارا جو دعویٰ ہے زبان کا وہ غلط ثابت ہو جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ تمہارا عمل تمہارے دعوے کو غلط ثابت کر رہا. اس طرح ایک چور چوری کرنے کے بعد بول رہا میں چوری نہیں کروں، تو اسی طرح اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے زبان کو نہیں دیکھا جائے گا. اب جو اس کا عمل گواہی دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے. اسی طرح اب یہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، نبی کی جناب علی اتباع اطاعت فلاں، اگر یہ دعویٰ کر رہا مجھے محبت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دعوے کے لیے اب اس کے عملی دلیل کی ضرورت ہے. اب اس کو میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں، مائنر بالکل. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی اس کے اندر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. ذرا دو الفاظ ہیں، اس پہ غور کر لیجئے. اب آپ باقی کے معاملے بہت آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے. کیوں؟ سب سے زیادہ قریبی رشتہ، سب سے زیادہ محبت والا رشتہ، سب سے زیادہ قربانی دینے والا رشتہ، سب سے چہیتا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا، اس سے ہٹ کے اور کوئی نہیں ہے. باقی سب دوسرے نمبر پہ آتے. ماں باپ، اللہ کے نبی نے یہاں دو ہی باتوں کا ذکر کیا ہے، باپ اور اولاد. من والدہ وولدہ، باپ سے زیادہ محبت میری چاہت ہونا، اولاد سے زیادہ میری چاہت ہونا، میری محبت ہونا، یہ ہے اب یہاں پہ اصل کسوٹی. اور وہ کسوٹی یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے اور ہوتی ہے بے انتہا ہے. اور محبت ایک فطری چیز ہے، کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے. یہ محبت ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے ہوتی ہے، دوست احباب سے بھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ چرند پرندوں سے بھی ہوتی ہے، پیڑ پودوں سے بھی ہوتی ہے. محبت سب سے ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے. یہ سب سے جب محبت ہے، یہ فطری چیز ہے. اور یہ ساری محبتوں کے اوپر غالب نبی کی محبت آنا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے.
نہیں تو نہیں. یہ احبا جو لفظ لایا گیا ہے یہ عربی زبان میں اسے تقابلی جملہ کہتے ہیں. تقابل کر کے دیکھنا دونوں کو. دونوں چیزیں جب آپ کے پاس آتی ہیں تو دونوں چیزیں کون سی اچھی دکھ رہے ہیں آپ کو؟ دونوں میں سے کسی کا فرسٹ فارمرس کس کا ہے؟ کون سی چیز دونوں میں زیادہ اچھی دکھ رہی بھائی؟ بیسٹ کون سی اچھی چیز ہے اس کے اندر؟ تو وہ دونوں چیزیں رکھی جاتی ہیں اور دونوں میں کسے چوائس کرتا ہے آدمی؟ جس کو زیادہ لائک کرے اسے چوائس کر لے گا. اسی لیے کہتے ہیں اسے کمپیریٹو ورڈ ہے، یہ جملہ ہے تقابلی جملہ. اب مقابلہ ہوگا نبی سے اور باپ سے، اب مقابلہ ہوگا بیٹے سے اور نبی سے، اب مقابلہ ہوگا گھر والوں سے اور نبی سے، اب مقابلہ ہوگا مال و دولت اور نبی سے. اب یہ ہوگا یہاں پہ اصل امتحان ایک مومن کا. وہ امتحان ہم کو دیکھنا ہے دنیا کے اندر. اور یہ امتحان ایسا ہے کہ سوال اور جواب خود ہم خود دے سکتے ہیں. اسے فتوے یہاں نہیں چلتے. اب وہ جو ہے کیا ہے، کس انداز میں ہے؟ ایک بیٹے کی محبت ہے اور باپ کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کے ہر چیز کو قربان کر دیتا. بھائی بیٹا بیمار پڑا، یہ کرا، وہ دوائیں، یہ دوائیں، اتنا آپریشن، وہ آپریشن، گھر رہن رکھ دیتا، آخر میں گھر بھی بیچ دیتا انہیں اپنے بیٹے کی خاطر. ہے نہیں؟ یہ فطری چیز ہے. یہ فطری چیز ہے، کرنا چاہیے کیونکہ اس کو اتنی محبت ہے، اتنا گہرا تعلق ہے اس سے. تو اللہ کے نبی فرماتے اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق مجھ سے ہونا تو مومن ہے. نہیں، اگر دونوں بھی لیول پہ ابھی تو مومن نہیں ہے. اگر دونوں میں 50-50 بھی تقسیم ہو رہی محبت بیٹے میں اور نبی میں تو بھی مومن نہیں ہے. بلکہ ایسا نہیں، گریڈ نمبر پہ نبی ہونا، گریڈ 2 پہ اولاد ہونا. اونچا مقام محبت میں نبی کو دینا اور 3rd گریڈ مقام اولاد کو دینا، ماں باپ کو دینا. بہرحال یہ نبی کی محبت ایمان بالرسالت کی بیس اور بنیاد ہے. اور یہیں سے اب ایمان کو جانچنا پڑے گا کہ نبی سے کتنی محبت ہے. اب اس کی ایک بات لے لیجیے. اب آپ ایک شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا آج کل جو چل رہا نا برننگ ٹاپک، میں اس پہ گفتگو وہی مثال لے رہا ہوں تھوڑی سی. ایک بیٹا ہے اور باپ بیٹے کو بہت سارا پڑھایا، لاکھوں روپے خرچ کیا، فلاں 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 جناب بہت کچھ خرچ کرا. لیکن بیٹا جو ہے نا کچھ دیندار بن گیا، شریعت کے مطابق بن گیا. سمجھے آپ؟ اب اس طرح یہاں پہ جو ٹکراؤ پیدا ہوگا باپ اور بیٹے کے درمیان امتحان کی جو بات آ رہی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب بیٹا اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ غیر شرعی طور پہ کوئی طریقہ اختیار کر لے، مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا اور بیٹا کسی غیر مسلم لڑکی سے چاہتا ہے اور وہ اپنے مذہب پہ رہنا چاہتی ہے، انہیں اپنے مذہب پہ لہٰذا وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے. جبکہ اسلام حرام بولا، اس کو قرآن حرام بولا، اللہ کے نبی حرام بولے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، تم کسی عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ ایمان نہ لا لے. اب ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ معاملہ آئے گا. باپ مسلمان ہیں، اب بیٹے کی ضد ہے اس معاملے میں، بیٹا اڑا ہوا ہے میں کروں گا تو یہی کروں گا. اب باپ بحیثیت باپ ہے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ بھائی دیکھ بیٹا مسلمان ہے، شریعت ہے، اللہ کے نبی کی پر ایمان ہے، اللہ کے نبی سے منع کر رہے ہیں، اللہ منع کر رہا ہے، یہ حرام چیز ہے. اگر وہ اسی پہ ڈٹا رہا بیٹا، اگر باپ وہاں پہ جناب علی گھٹنے ٹیک دیا، ٹھیک ہے بیٹا تیری مرضی ہے، شادی اپن کریں گے، دھوم دھام سے کریں گے، ٹھیک ہے جب تیری مرضی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجیے اب یہاں پہ کیا بات ہوئی. اب نبی کے مقابلے میں اس نے بیٹے کو اہمیت دے دی،
ختم, باقی نہیں رہا اس کے پاس وہ ایمان. بیٹے کی محبت کے آگے نبی کی محبت کو قربان کر دیا. اگر باپ یہ کہتا بیٹے سے, دیکھ بیٹا یہ معاملہ حرام کا ہے, شریعت کے خلاف ہے, محمد رسول اللہ کی لائے ہوئے دین کے خلاف ہے, میں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں, اگر تو یہ کام کرے گا تو آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں, تجھ جیسے تجھ 1000 بیٹوں کو میں قربان کر سکتا ہوں لیکن نبی کو قربان نہیں کر سکتا, نبی کی سنت کو قربان نہیں کر سکتا, نبی کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا, اور تجھ جیسے کئی بچوں کو قربان کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی بولے کہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, یہ نبی سے محبت کیا ہے, اس نے نبی کو گریڈ 1 پہ رکھا ہے, نبی کا اونچا مقام رکھا ہے, اپنی اولاد کو ٹھوکر مار دیا ہے نبی کی محبت میں. بیٹے کی بھی چاہت دل میں ہے, محبت ہے, خون اندر سے وہ ہو رہا ہے, ابل رہا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں نبی کی محبت اس پہ غالب آتی ہے اور بیٹے کو نظروں سے دور کر دیتا ہے. نبی کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, چل جا, خدا حافظ. نہیں, اب اس کے بعد بھی باپ بھی شادی میں شامل ہوگا, مل رہا, دھوم دھام سے ویلکم بول رہا, یہ بول رہا, سب بول رہا, تو پھر ختم ہوا ہے. اب محبت, کیا الفاظ آئے تھے, بیٹے سے زیادہ محبت ہونا, وَوَلَدِهِ. اسی طرح بیٹے کا جب معاملہ باپ کے ساتھ آئے گا, اب باپ اگر بیٹے کو ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے اور بیٹا دیندار ہے, کوئی غلط حکم دے شریعت کے خلاف, تو بیٹا اب کیا کرے گا؟ یہاں پہ باپ کہے گا ابا جان یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ نبی کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہو جان, میں یہ نہیں کر سکتا. اگر بیٹا ڈر جائے گا, اگر باپ کچھ بھی بولے, میں بول رہا ہوں کرو نا, میرا حکم ہے, نہیں ابا جان معافی چاہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ باپ ہے ضرور, لیکن نبی کے اوپر درجہ نہیں دے سکتا میں آپ کو. آپ سے محبت ہے ضرور, لیکن نبی کی محبت کے اوپر آپ کی محبت نہیں ہے. جس دن میں نبی کی محبت کے اوپر آپ کی محبت کو ترجیح دوں گا, اسی دن میرا ایمان ختم ہو جائے گا. ابا جان میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان ہے, اس نے میرے مقابلے میں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا, اس نے میرے مقابلے میں باپ کی محبت کو قربان کر دیا, لیکن میری محبت کو قربان نہیں کیا. اللہ کے نبی گواہی دی مومن ہے, وہ مومن ہے. اب آپ جائزہ لیجئے اس سلسلے میں, محبت کے دعوے کرنے والے, محبت کے معنی کیا ہے, محبت کے میننگ کیا ہے, محبت کیسے کہتے کسے ہیں. اب دوسری حدیث میں بات آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. من احب سنتی فقد احبنی, سنت نبی کا طریقہ, نبی کا عمل, نبی کا حکم. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کیا, جس نے میرے عمل سے محبت کیا, جس نے میرے سنت سے محبت کیا, حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کیا. جس کے نبی کے طریقے کے پاس و لحاظ نہیں ہے, جس کے نبی کے سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہے, تو پھر وہ نبی سے محبت کا دعویٰ ایک جھوٹا اور پرفریب دعویٰ ہے, پرفریب دعویٰ ہے. دوسری حدیث اس میں اور مزید آتی ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, اس میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس کے معنی ہوتے ہیں جس نے میرے عمل سے اعراض کیا, جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا, جس نے میرے عمل سے منہ موڑا, یا جس کو میرے عمل سے دلچسپی نہیں, یا جس کو میرے عمل مرغوب نہیں ہے, فلیس منی, فلیس منی, مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ سنت کا لفظ ہے. سنت کیا کیا ہے؟
نکاح کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، سچ بولنا سنت ہے، دھوکہ نہیں دینا سنت ہے، ہاں لوگوں کا مال نہیں کھا جانا سنت ہے، امانت دار بننا سنت ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا سنت ہے، عاجزی ان کے ساری سنت ہے. یہ سب سنتیں ہیں. سنت بولے تو خالی مٹھا، نکاح، وہ مسواک، وہ ٹکنے سے اوپر، یہ سنتیں ہیں. ارے عملی سنت تو یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا میرا طریقہ نہیں ہے. دھوکہ مت دو، دھوکہ دینا میرا طریقہ نہیں ہے. وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ خلافی کرنا میرا طریقہ نہیں ہے. ومن غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے معاملات اور کاروبار کرتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. سنت بولے تو خالی یہ چل رہی بحث، داڑھی، ٹوپی، شملہ، ڈنڈا، مسواک، ہاں میٹھا کھانا، ولیمہ، نکاح، زیادہ سے زیادہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا، یہ چل رہی سنت. سمجھے؟ یہ میٹھے میٹھے سنتاں اور یہ ایئر کنڈیشن کے سنتاں، ٹھنڈے ٹھنڈے سنتاں، سمجھ میں آ رہا؟ وہ جو سنتیں ہیں جو نفس کے خلاف ہیں، خواہشات کے خلاف ہیں، جس کے اندر انسان کو مجاہدانہ کرنا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ سنتیں تو ہڑپ رہی. ہم دھوک، جھوٹا، وعدہ خلافی عام ہے ہمارے پاس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے سنتوں سے اعراض کیا، جس نے میرے سنتوں کو چھوڑ دیا، جس نے میرے سنتوں سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فلیس منی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہاں ہیں سنت؟ ہاں بولیے اب آپ. یہی سنتیں رہ گئی خالی. جبکہ یہ سنتیں ایسی ہیں، اگر آپ مسواک نہیں بھی کریں تو آپ کو عذاب نہیں ہوتا، ثواب سے محروم رہیں گے آپ. شملہ نہیں بنے تو آپ ثواب سے، عذاب نہیں ہوئیں گا آپ کو. ہاں اگر ولیمہ نہیں کھائیں گے آپ تو آپ کو ثواب سے محروم، عذاب تو نہیں ہوئیں گا آپ کو. ٹخنے سے پیدا اگر نیچے لٹک گیا تو عذاب تو نہیں ہوئیں گا آپ کو، آپ اوپر کر لیجئے. لیکن اگر میں آپ کو دھوکہ دوں تو عذاب ہوئیں گا. امانت میں خیانت کروں گا تو عذاب ہوئیں گا. جھوٹ بولوں گا تو عذاب ہوئیں گا. ارے عذاب کی سنتوں کو تو چھوڑ دیے اور ثواب سے محرومی کی جو سنتیں ہیں اس کو پکڑ لیے بچنے کے ثواب کی. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس میں کچھ رکھ دیا. عذاب میں جانے والے سنتوں سے محروم کر دیا اور خالی چھوٹے موٹے ثواب کے سنتوں کو پابندی سے لگا دیا. سمجھے آپ؟ یہ بڑے بڑے اسمگلر ایسی کرتے، بڑے بڑے اسمگلر ہوتے ہیں نا. پولیس جب دھماکہ ڈالنے آتی ہے تو اس میں بڑے بڑے ان کے گاڑیاں رہتے ہیں، گولڈ کے فلاں جو بھی ہے. اگر 5-6 گاڑیاں جا رہے ہیں تو ایک گاڑی کو کیا کرتے، پولیس والوں کو روڈ پہ چھوڑ دیتے، بولے مل گئی، باقی کے 5 ہلو نکل جاتے. اس میں کہتے ہیں آنکھ میں دھول جھونکنا. بڑے آرام سے ایک گاڑی بھیج دیا انہیں، پولیس خوش ہے، ارے پکڑ لیے، پکڑے گئے. ارے بھائی وہ 8-10 چلے گئے، وہ کہاں ہیں پھر؟ تو ایسی شیطان کا حصہ ہے یہ جو لگا دیا. تو بہرحال سنت کیا ہے؟ یہی معاملہ ہے سنتوں کا ہمارے پاس. ارے بھائی سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے بھائی، یقیناً ہے سنت ہے، طریقہ ہے، رکھیے اب آپ. لیکن یہ کیا ہے پھر؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، کیا یہ بھی سنت ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کیا بھی سنت ہے؟ کاروبار معاملات میں دھوکہ، یہ بھی سنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کون سے سنتیں چھوڑ رہی اور کون سے سنتیں پکڑ رہی؟ تو حدیث میں بات آئی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، میرے سنتوں کو چھوڑ دیا، میرے عمل کو چھوڑ دیا. یہ ان رغبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں رغبت، دلچسپی. یہ لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ من کے ساتھ اگر آتا ہے اس کے معنی دلچسپی پیدا ہونا، رغبت پیدا ہونا، طلب اور تڑپ پیدا ہونا. اور یہی لفظ اگر من کے بجائے ان کے ساتھ آ گیا اس میں مخالفت کے معنی پیدا ہو جاتے. اس کے معنی یہ ہوں گے جس کو میرے عمل سے دلچسپی نہیں، جس کو میرے سنتوں سے دلچسپی نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، دلچسپی نہیں ہے ہم کو. کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. وہ جو میری سنتوں کے ساتھ عمل کریں گا، میری سنتوں کے اوپر عمل کریں گا، میری سنت میرے طریقے سے جو محبت کریں گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس میں بڑی حدیث سے کہے گی آپ کو، بخاری کی بھی ہے، یہ سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا رتبہ معلوم ہے کیا رتبہ ہے،
کیا مقام ہے. نبوت کے بعد سب سے عظیم ترین جو شخصیت ابوبکر صدیق کی ہے، اس کے بعد عمر بن خطاب کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی گفتگو کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، میرے مال سے، میرے بیوی بچوں سے، میرے گھر دار سے، میری کھیتی باڑی سے، سب سے زیادہ محبت آپ سے مجھ کو ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر کیا اب تیری جان سے بھی زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ کیا تیری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ حضرت عمر فرمایا، یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ نہیں ہے، مال سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، گھر دار سے، ساری چیزیں قربان کر سکتا ہوں آپ کے لیے، جان سے بھی، جان سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. کیا فرمایا؟ اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. کیا کمی تھی حضرت عمر کے بعد؟ بولیے اب آپ، کیا کمی تھی؟ اللہ کے نبی نے تنبیہ فرما دی، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. اسی وقت حضرت عمر، یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. اے ایمان الان، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. ایمان بھی رسالت یہ ہے، میری جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونا، یہ محبت ہے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس میں مشہور بھی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. اور چونکہ یہ جنگ بدر یعنی احد مدینے کے قریب ہوئی تھی، جب مدینے میں قبر پہنچی تو ایک خاتون دوڑتے ہوئی آئی محاذ کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بے تڑپ وہ بھاگ رہی. کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے. ایک شخص نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں. ایک شخص نے کہا آپ کے شوہر شہید، آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں. تینوں سن لی، اور خاتون نے سن کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ فرمایا کہ وہ خیر و عافیت سے ہے. اس وقت اس خاتون کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں آج تک محفوظ ہے. کل مصیبت بعدک جلل، اگر رسول اللہ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. باپ کی شہادت کے اوپر کوئی غم نہیں ہوا، بے چین ہے تو نبی کی خیریت میں ہے. بھائی کی شہادت ہو رہی ہے تو بے چین ہے تو نبی کی خیریت میں ہے. یہ ایمان، وہ ایمان ہوتا ہے، یہ حب رسول. یہ تو خیر احادیث کی بات ہے. اب آپ قرآن کی آیت پڑھیے، میں سناتا ہوں. سورہ توبہ میں 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. 8 ذرا گن لیجئے، ہر ایک اس کو سابقہ پڑتا ہے. 8 قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے بیٹے، اور ان کان آباؤکم تمہارے باپ، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم تمہارے بھائی، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم تمہارا خاندان، تمہارے عزیز و اقارب، وہ عشیرتکم وہ اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تمہارے پاس ڈھیر سارا جمع ہے، کروڑوں کی ملینوں کی ہے تمہارے پاس، یہ مال جو جمع ہے دولت تمہارے پاس. وہ اموال اقترفتموہا، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت، وہ بزنس تو بڑے دھوم پہ چل رہی ہے اور تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہیں یہ ٹھپ نہ ہو جائے، ماننا پڑ جائے، سست نہ ہو جائے. وہ مساکن ترضونہا، وہ بڑے بڑے گھر، ویلے تمہارے، بلڈنگاں جس کے اندر لاکھوں روپے کے فرنیچر، جس کے اندر لاکھوں روپے کے حمام باتھ روم، ہاں بڑے دلچسپ. کتنے ہو گئے یہ؟ 8. وہ مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
یہ 8 چیزیں اوپر ایک ایک جو نام لیا ہے، یہ 8 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اگر تم کو اللہ، اس کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اس کا فیصلہ آ جائے گا، پھر اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ تو قرآن کی سورۃ توبہ کی بات ہے۔ باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، خاندان، عزیز و اقارب، مال و دولت، تجارت، بزنس، مال جو جمع کر کے رکھے اور بڑے بڑے گھریں، کیا یہ تمہارا مقصد ہے؟ یہ زیادہ تمہیں محبوب ہے؟ تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور جن لوگوں کو یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کا عذاب آ رہا، جن کے حمامہ، جن کے بیت الخلائیں سونے کے ہیں، ہوائی جہازیں سونے کے، اب تو کار بھی سونے کی بن کے آ رہی دبئی میں، اولاد کے لیے کئی گھر، کئی بینک بیلنس، بیویوں کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت مائنس ڈگری میں جاری۔ انتظار کرو بول اللہ قرآن میں، اور ہو رہا۔ مسلمان ہیں تم، کوئی چیز بھی تمہاری اللہ اس کے نبی کی محبت کے آگے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ ابھی میں بتا، محبت وہ محبت حیض بولتے ہم، ایسی محبت تو منافقون کو بھی تھی۔ سورہ منافقون پورا نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اذا جاءک المنافقین قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آگے گواہی دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ آپ سے محبت نہیں ہے ان کو مال و دولت سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی جائیدادوں سے محبت ہے۔ اگر آپ سے محبت ہوتی اپنے گھروں سے نکل جاتے، اپنے جائیدادوں سے نکل جاتے اور دین حق کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے، ہر چیز قربان کر دیتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مرتبہ اور مقام اللہ کے چہیتے اور محبوب، اللہ کے وفادار اس وقت تک نہیں بن سکتے دا وقت کہ جو چیز تمہارے یہاں محبوب ہے وہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کا نام ہے اور جن کا بہت بہترین باغ تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جا کے وہاں پہ، سمجھ میں آ رہا، تشریف فرماتے اور وہاں کے تر و تازہ کھجوریں کھاتے، وہاں کا پانی پیتے، اور مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اور بہت زیادہ، سب سے زیادہ ان کے جو جائیداد تھی وہ زیادہ محبوب تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے جب آیت سننے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جائیداد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں آج سے اس جائیداد کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کو حق کے معاملے میں خرچ کر دیجیے، دین حق کے لیے۔ وہ ایمان تھا یار، وہ ایمان محبت وہاں تھی۔ یا تو کچھ بھی نہیں ہے محبت، خالی باتاں ہیں، لکا روحی فدا، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، کچھ بھی فدا نہیں، خالی باتیں چل رہی، خالی نعرے چل رہے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، یہ دیکھ لیں گے، وہ کر دیں گے، خالی لاٹھی چارج ہوئے تو پورے غائب، جھنڈے چھوڑ کے بھاگ گئے پورے، کہاں گئے وہ؟ ہے کہاں؟ یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، چڑو بنیاد اس کی مضبوط ہونا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ نبی کی چاہت نہ ہو جائے، نبی کا طریقہ محبوب، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب محبت کے پیمانے کیا ہیں؟ ہم دوسری آیت میں آ رہے ہیں، سورہ احزاب کی آیت میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ یہاں فرمایا کہ یقیناً، لام اور قد یہ تاکیدی الفاظ آتے ہیں قرآن میں، یقیناً، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تمہارے زندگی بسر کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور ماڈل ہے۔
نمونہ کہتے ہیں، ماڈل کہتے ہیں. ماڈل کسے کہیں گے؟ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ ماڈل نمونہ ہوتا ہے، ماڈلنگ اسی سے ہوتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک ماڈل ہے. تم اللہ کے نبی کو دیکھ کے زندگی گزارنا. قرآن میں 2 احکامات آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. سورہ اعراف اور سورہ نور میں ہے یہ. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ تم نبی کی اطاعت نہ کر لو. کیا معنی اس کے؟ نبی جو حکم دے رہے اس حکم کے اوپر عمل کرو گے ہی تو تمہیں ہدایت ملی، ورنہ نہیں. اللہ کا اعلان ہے. دوسری آیت میں آتی ہے وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلو تاکہ اللہ تم کو ہدایت بخشے. اگر تم نبی کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو اللہ تم کو ہدایت نہیں دیں گا. اب اس میں ایک ہے اطاعت اور ایک ہے حکم. اتباع ہے، اس میں فرق کیا ہے تھوڑا سا وہ سمجھ لیجئے بابا. اطاعت کے معنی حکم، اللہ کے نبی جو حکم دے اس کے اوپر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت. اور اتباع کے معنی ہوتے ہیں کہ نبی تم کو حکم نہیں دیتے تو کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ نبی کیسا کر رہے ویسا دیکھتے کرتے چلے جانا، حکم کے انتظار میں نہیں رہنا. ابھی بولے چ نہیں نا کہیں کیوں کرو، یہ عیدی کنڈوں کا رہتا. ابھی سیٹ بولے چ نہیں نا جی، ابھی دوسرا آگے بھی فوری جا کر سیٹ آ رہے کر رہا بول کے اٹھ کے جاتا ہوں. ارے ٹھہر رہے، ابھی بولے چ نہیں نا. نہیں، اکثر ہوتا ہے ایسا. یہ عیدی کنڈے کام چور لوگوں کے رہتے، بولے چ نہیں تو کہیں کرنا. ارے کیا میاں یہ ہٹا دیا نہیں؟ کیا صاحب آپ بولے چ نہیں نا آپ. اسی لیے کیا اس میں کہی گئی کہ اطاعت اور اتباع. کام چور جو ہوتے ہیں وہ حکم کے انتظار میں رہتے، بولے تو کریں گے، لیکن کام کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ کام مجھے کرنا ہے، میرے روز کا معمول. اسی لیے اطاعت اور اتباع میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم کا انتظار نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب نبی کو دیکھتے جانا کہ نبی کیسا کر رہے ویسا کرتے چلے جانا. اس کا تعلق اطاعت اتباع سے ہے، اور ایک کا تعلق حکم سے ہے. اور جو اتباع سے جس کا تعلق ہے وہ عمل نبی کی محبت سے ہے. سیٹ سے بے انتہا محبت ہو گئی تو انہیں سب نہیں دیکھتا، جتنا کام بولے اتنا نہیں بلکہ اور سب کام کر دیتا، ادھر کا ادھر کا. ارے بھائی یہ کیوں کرے، وہ کون کرے، ارے بھائی اس کا کام ہی کیوں کر دیا، خوش ہو جانا صرف. نہیں، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی وہ، لیکن کر دیا. کیوں؟ کہ اس کو محبت ہے اس سے. یہاں آپ ظاہر ہے کہ اب اتباع کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت سے ہے. اللہ کے نبی کی سے محبت کرنے والے اب انتظار میں بھی نہیں رہتے، نبی کا سیرت دیکھتے کہ نبی ایسا کرے تھے مجھے کرنا ہے، بس ختم. حکم دیے تو کروں گا، یہ کام چور. سمجھے؟ تو یہاں حکم بھی موجود ہے اور نمونہ بھی موجود ہے، لیکن ہم کسی کو بھی اپنانے دے رہے. ماڈل بھی موجود ہے. دیکھیے جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کے عمل کو فخریہ طور پہ اختیار کرتا ہے. آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کے طریقے کو فخر کرنے، اس کے عمل کے پیچھے جانے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے. اب اس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا، معمولی مثالیں دوں گا، روزمرہ کے دوں گا آپ کو. جو ماڈل، جو نمونہ جو کہا گیا ہے، لائک جسے آپ کہتے ہیں، لائکر. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کھیل کے کھلاڑیاں ہیں، کرکٹ پلیئر ہیں یا فلمی اسٹار ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہیرو لوگ ہیں، یا سلمان خان ہے یا فلاں ہے، جو بھی ہے. بہرحال اب اس سلسلے میں بعض لوگ دیکھیں گے سلمان خان کو لائک کرتے. کیا کرتے وہ لوگ؟ سلمان خان کیسی کٹنگ بنا ویسی بناتے. سلمان خان جناب چوٹی چھوڑا تو چوٹی بھی چھوڑ لیا انہوں. سلمان خان کان میں بالیاں ڈالی انہیں ڈال لی. سلمان خان پھٹے ہوئے کپڑے پہنے دو پھٹے پہنے. حالانکہ ان کا پینٹ اچھا تھا گھر میں، مگر سلمان خان کو دیکھ کے پھٹا ہوئے انہوں گھر میں جا کے پھاڑے. گھر میں بابا امی بول رہے کیا کر رہا رہے، خاموش بیٹھے، تم کو نہیں معلوم بول رہا ہے. سمجھے آپ؟ وہ دیکھ کے آ گیا، انہیں گھٹنوں پہ پھٹا ہوا تھا.
اب گھر میں آ کے پھاڑا تو بولیں گے نہیں, بڑے لوگ کہیں کو پھاڑ رہا بول کے, آپ کو نہیں معلوم, خاموش بیٹھو آپ. سمجھے؟ ارے اچھے خاصے کپڑے پھاڑ لیا ہی نہیں, کیوں؟ سب بول رہے, بابا بول رہے ارے نکل گیا, دیوانہ ہو گیا, سمجھ سیٹیاں بجاتے نکل جا رہا. چوڑے جو تم کو کیا معلوم؟ حالانکہ سلمان خان چوٹی ڈال لیا, کان میں بالی ڈال لیا, کٹنگ کیسی کی کرا لیا, انہیں کروڑوں روپے ڈائریکٹر دے رہا تو کر رہا انہیں یہ کام, ایکٹنگ انہیں پھگڑ میں کر رہا. کیوں؟ لائک محبت کرتا ہوں. اچھا دیکھیے محبت کا ایک ایسا تعلق ہے, سلمان خان کو جانتا بھی نہیں نے, سلمان خان کا بھی کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس کا, وہ ہیرو سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے اس کا. ہاں کیا انہیں فون کر کے بولا ارے تو ایسا کر, منی آرڈر کر رہا ہوں میں بول کے, چیک بھیج رہا ہوں بول کے بولا؟ ہاں کیا کبھی انہیں ملا؟ سب خالی فوٹوان دیکھتے, پکچراں دیکھ کے اس کے لائکر بن گئے, اور لائکر بن کے پاگل پنے کر رہی. ہاں اور کرو آپ, لوگوں کو دیکھے تو عجیب معلوم ہو رہا, سمجھ میں آ رہا, کٹنگ ایسی کرا رہی جانا سر کے اوپر گھاس اٹھ رہا اوپر, تو بالیاں ڈال لیے, چوٹیاں ڈال لیے, وہ کر لیے, یہ کر لیے, جناب عالی مست ہے اپنی جگہ پہ, ان کا ہیئر اسٹائل, ان کے لائف اسٹائل سمجھ میں آ رہا پورے ان لوگوں کی طرح ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے بولو آپ؟ کیا پاگل ہے انہیں؟ نہیں, ماڈل, یہ میرا نمونہ ہے, یہ میرا لائکر ہے, میں اس کا فین ہوں. بولا نہیں, فون نہیں کرا, پیسے نہیں بھیجا, کچھ نہیں, کیا ان کے دل سے کر رہا, انہیں دل سے کر رہا, بغیر حکم کے کر رہا. اور یہ بغیر حکم کے کرنے والا ہی محبت کرتا ہے. اسی لیے عمل کی بنیاد محبت ہے. جب تم اللہ کے نبی سے محبت کرو گے تو ذرا ان لوگوں کو سامنے رکھو, یہ دیکھو ان کی محبت کیسی ہے. اور تم تو قسم کھا کے بول رہے نبی کا مقام ہے, تو تمہاری محبت تو کوڑیوں کی بھی نبی سے, تمہارے سے پاگل اچھے, یہ تو تمہارا ایمان ہے نا, نبی سے محبت ہدایت اور نجات ہے نا. پھر کیا کرے تم؟ یہی معاملہ گھروں کا بھی ہے, عورتوں کا بھی ہے, ان کا بھی وہی حال ہے. انہیں وہ کپڑے پہنی, انہیں یہ کپڑے, انہیں وہ ماڈلنگ, انہیں ماڈلنگ, سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی دیکھنا ہے کون سا لباس ہے, کیا ہے, شریعت ہے, نہیں تیلی, بس خالی فوٹوان دے کے شروع ہو گئے. کب تک؟ تم امت مسلمہ پوری دنیا کے لیے تمہیں ماڈل بننا چاہیے تھا, تمہیں نمونہ بننا چاہیے تھا, لیکن تم دوسروں کو اپنا ماڈل بنا رہے ہو. تم ان قوموں کو اپنا ماڈل بنا رہے ہو جو تم خود کہہ رہے ہیں کہ کفار ہے, یہ مشرکین ہے, تم انہیں اپنا ماڈل بنا رہے ہو. اس سے زیادہ تمہاری گمراہی کی اور کیا جب بربادی ہو سکتی ہے؟ بولو بتائیے, کس منہ سے ہم کہیں گے ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ حشر کے میدان میں کیا کہیں گے ہم رسول اللہ؟ اور کیجئے, جب حشر کے میدان میں اب جب جائیں گے تو اس کا نقشہ اللہ قرآن میں کھینچا ہے. سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعز الظالم, اس دن جو ظالم ہے, جو زیادتی کی ہے نبی کے طریقے کے خلاف, نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے, وہ لوگ مارے افسوس کے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے. یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, یہ کہیں گے مارے افسوس کے کیا ہو گیا تھا ہم کو دنیا میں, ان کو نمونہ بنائے, ان کے طریقے پہ چلے, ان کے طریقے پہ چلے, ان کو ماڈل بنائے, ان کو ماڈل بنائے, اور ہم نے رسول کے ہائے افسوس ہماری بربادی. یا لیتنی مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نبی کے طریقے کو اوپر ہوتا, کاش کہ نبی کو ماڈل بنا لیتا, تو آج میرا دوزخ میں جانے کا انجام نہیں ہوتا. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری تباہی اور بربادی, میں نے رسول کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو ہمدرد بنا لیا, دوسرے لوگوں کو جو اپنا دوست بنا لیا. کون ہی نے تیری نمازیں کی, تیری محبت میں, تیری ماڈلنگ میں مر گیا, لیکن تیری نماز جنازے کو بھی نہیں آیا ہے. ہاں اور کرو آپ, میں آپ کا فین ہوں, میں آپ کا یہ ہوں, میں آپ کا وہ ہوں. کیا فرمایا؟ یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میری تباہی اور بربادی کہ میں نے فلاں اور فلاں کو اپنا دوست اور ہمدرد بنا لیا. یہ کون تھے نا دنیا میں کام میں آئے, آخرت میں کام میں آئے. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی, یقیناً شیطان مجھے بھٹکا دیا, شیطان مجھے گمراہ کر دیا. کب گمراہ کرا شیطان؟ وہ بھی بول رہا ہوں نے وہاں پہ حشر کے میدان میں, کب گمراہ کرا؟ عن الذکر بعد اذ جانی, جبکہ یہ سب چیزیں میرے پاس تھے, ذکر تھا, قرآن تھی, سنت تھی. بعد اذ جانی, ہدایت آ جانے کے بعد, نبی پہ ایمان کے بعد میں گمراہ ہو گیا, چھوڑ دیا. نبی کو ماننے کے بعد نبی کو چھوڑ دیا, قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا.
دیکھ رہے ہیں آپ, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان تو عین موقع کے اوپر چاٹی دینے والا ہے. کر لے ابھی تو جوان بچہ ہے, کیا ہوئیں گا, بعد میں داڑھی چھوڑ لینا, بعد میں کر لینا, کر لے ابھی. عین موقع پہ چھاٹی دیں گا انہیں. جب بڈھے ہو گئے تو اب کیا ہے میاں صاحب, کر لے کے کیا ہے, اب کچھ بھی نہیں ہوتا, اب جو کر رہا وہی کر رہا. یہ محبت, حب رسول کیا ہے, نبی سے محبت کیا ہے, وہ بتائی جا رہی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, یہ تو انسان کی بات ہوئی وہاں پہ جو نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے. پھر اس کے بعد نبی کا ریئیکشن ہو رہا اس کے بعد والی آیت میں. اب نبی ایسے لوگوں کو کیا بولیں گے وہ سنو باپ بھرے میدان میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور نبی بھرے مجمع کے اندر ان کے خلاف شکایت دائر گئے, مقدمہ دائر کر دیں گے اللہ کی عدالت میں. اے اللہ یہ میری قوم قرآن چھوڑ کے گمراہ ہو گئی, قرآن کو چھوڑ دیے تھے اسی لیے ادھر ادھر بھٹک گئی. دیکھ رہا آپ, مہجورا چھوڑ دیا قرآن کو. ہے کہاں قرآن, قصے کہانیاں, انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ بول دیا, اس کا بس یہی چل رہا. قرآن ہے کہاں ہمارے پاس, بتائیے آپ. ارے نبی جو کتاب لے کے آئے, نبی کی زندگی اس کتاب کے اوپر ہے, ہم قرآن کو چھوڑ دیے. پھر قرآن کا مہینہ آ رہا, نزول قرآن کا مہینہ آ رہا, دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. قرآن کی ہے اصل نزول قرآن کا مقصد کیا ہے, کیوں, سوچیے آپ. اگر ہم اس کو تجزیہ کریں گے, فیصلہ کرنے بیٹھیں گے, ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نبی کی محبت کیا ہے. کچھ سال میں ایک بار جشن منا لینا, کچھ کر لینا, کچھ وہ کر لیے, کچھ یہ کر لیے, یہ محبت سمجھ آ رہی. یہ محبت نہیں ہوتی. محبت دیکھنا ہے تو صحابہ اکرام کو دیکھنا. صحابہ کی کیسی محبت نبی سے تھی, وہ محبت صحیح ہے. صحابہ سے ہٹ کے جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب منافقین کی محبتیں ہیں, دھوکہ دہی کی منافقت. حب رسول کیا ہے, نبی سے محبت کیا ہے, نبی سے لگاؤ کیا ہے, نبی سے تعلق کیا ہے, یہ بات بتا دی گئی یہاں پہ. یہ ہے ایمان بالرسالت کی اساس اور بنیاد, حب رسول. بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. محبت کیا ہے, رسول سے محبت کے معنی کیا ہے. نبی کو اللہ بولا ماڈل بناؤ, نبی کے حکم کی اطاعت کرو. جہاں آپ کو حکم نہیں ملا یا پھر نہیں, انتظار مت کرو, نبی جیسا طریقہ ہے اس طریقے پہ چلو, ختم. نبی کے لیکر بن جاؤ, نبی کے فین بن جاؤ, کسی اور کو مت بناؤ اپنا. کوئی آپ کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا. جس کو آپ آئیڈیل بنا رہے, نمونہ بنا رہے, ظاہر ہے کہ اگر وہ دوزخ میں جا رہا تو آپ کو بھی جانا پڑتا. پھر اللہ بولیں گے یہی تمہارا نمونہ ہے, جاؤ. اس کے چہیتے نہیں تھے نا تم, اس کے فین تھے نا تم, جاؤ اس کے ساتھ. اور جو نبی کے چہیتے تھے اور نبی کو اپنا ماڈل بنائے, اللہ بولے ہم نبی کے ساتھ جاؤ. تم فیصلہ ہو جائے گا دو ٹو کل قیامت کے میدان میں. یہ دنیا میں ہماری جو جھوٹی دعوے چل رہے ہیں یہ کل کام آنے والے نہیں. اللہ بولے گا نہیں کل, بھئی یہ رسول تھے اور یہ کس کو نمونہ بنایا رہے تو, ہاں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. یہ ہمارا حکم تھا, ہم نے حکم دیا تھا کہ نبی کو نمونہ بناؤ, لیکن نہیں بنائے ہم. تو بہرحال حب رسول جو تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھا. اصل ایمان کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ نبی سے محبت ہر شے سے زیادہ ہونا. باپ سے, اولاد سے, رشتہ داروں سے, بھائی سے, مال سے, دولت سے, جائیدادوں سے, ہر چیز سے. کیا مطلب اس کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو چیز بھی تم کو ملی ہے وہ چیز نبی جس مقصد کے لیے جو ہے استعمال کرو بولے اسی مقصد میں استعمال ہونا. دولت ہے تو اللہ کے نبی بولے کہاں خرچ کرنا تم کو, وہاں کرو. نبی کی محبت ہے, نہیں اپنی محبت میں کروں گا, نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت اسی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. یہ تھا کلمے کا دوسرا جز, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب اس کا سیکنڈ جو پارٹ سمجھیں گے انشاءاللہ وہ عظمت رسول ہے. نبی کا مقام کیا ہے اور ہم آج کیا کر دیے عملی طور پہ, آپ وہ سمجھے انشاءاللہ. بہت یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے. بہت ضروری ہے
اور اس معاملے میں شیطان نے ہمیں کہاں کہاں دھوکہ دیا ہے اس کی بھی ہم نشاندہی کریں گے، کیونکہ شیطان تو سب سے پہلے نبی کا ہی دشمن ہے، ایمان والوں کا دشمن ہے۔ وہ تو چاہتا ہے قدم پہ، لیکن وہ نبیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، نبیوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں پھر راس اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ نبی کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کا اور مقام و مرتبہ، جب بھی کوئی نبی سے کوئی بھول بھی اگر ہو گئی تو فوری اللہ وہی کرتے ہیں، اے رسول یہاں پہ آپ بھول چکے ہیں، آپ سے یہاں بھول ہو چکی ہے۔ وہ گزشتہ میں بولا تھا آپ کو، کون سی؟ وہی انشاءاللہ کی بات، سورہ کہف میں انشاءاللہ بولنا بھول گئے تھے آپ، اللہ فوری وہی بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بھول گئے، فوری آپ کوئی کام کرنا ہے تو ایسا نہیں بولنا کہ میں کل اللہ انشاءاللہ، آپ یہ بولنا ہے کہ اللہ چاہیں گا تو ہوئیں گا، فوری وہی آئی، فرشتہ آ گیا۔ یہ نبی خاص نگرانی میں 24 گھنٹے آن لائن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے جو ہونا ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہمیشہ۔ کیا معنی اس کے؟ یہی ہے، حفاظت میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ماڈل ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، نمونے میں گڑبڑ ہو گئے تو ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے، ڈائی خراب ہو گئے تو پورا پروڈکشن خراب۔ اسی لیے نبی کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اسوۃ الحسنہ اسی لیے فرمایا، اسوہ بھی ہے اور حسنہ بھی ہے، سب سے بہترین، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ ہے نبی کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت ہمیں عطا فرمائے، سچی اطاعت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو خود اختیار کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔